السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم جو عام نماز میں سورت پڑھی جاتی ہے اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، کس جگہ پہ ہم نے اس کو گنا کرنا ہے، کہاں اس کو ہم نے لانگ یعنی کہ لمبا کرنا ہے، کہاں اس کو ہیوی یعنی کہ موٹا کرنا ہے، کس طریقے سے حروف مشدد کو ملا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ تو میں یہ سورہ ناس سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی لاسٹ سورت اس لیے لے رہی ہوں کہ عام لوگ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری سورت کس لیے ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے ہم پر کسی قسم کا جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ اس سورت کو پڑھنے سے ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ آفتوں سے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں پڑھنے کے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کو جادو برحق کی صورت میں پڑھا تھا کہ کسی قسم کا کوئی جادو کسی پر نہ ہو، برے اثرات نہ ہو، اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کا حکم دیا تھا۔ تو آئیے آج ہم سورہ ناس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی کا مطلب ہوتا ہے جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ آگے وقف، اس لیے ہم سین کی زیر کو ادا نہیں کریں گے، اس کو ساکن کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے، عین اور حمزہ میں فرق کریں گے، زال کو باریک کریں گے، پھر با کو نون کے ساتھ ملا کر گنہ کا ساتھ ادا کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس۔ یا مدہ، واو مدہ، یا مدہ، پھر واو مدہ، پھر را کو نون کے ساتھ ملا کر گنہ کر کے ادا کریں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من